بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون وهو القاهر اور وہ غالب ہے فوق عبادہ اپنے بندوں پر وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً اور بھیجتے ہیں تم پر حفاظت والے فرشتے حتیٰ اذا جاء یہاں تک کہ جب آ جائے احدکم الموت تم میں سے ایک کے پاس موت توفته رسلنا تو موت دیتے ہیں اس کو ہمارے فرشتے وہم لا یفرطون اور وہ ذرا بر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پچھلا جو درس ہوا تھا اس میں بھی علم محیط اور قدرت تامہ کے کچھ جزئی مسائل بیان ہوئے تھے، اور آج بھی قدرت تامہ ہی کے متعلق کچھ جزیات کا ذکر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر۔ قاہر غالب کے معنی میں، دبانے والے کے معنی میں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اپنے بندوں پر غالب ہے، اور ساری مخلوق اور کائنات و مغلوب ہے۔ اللہ کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا اور وہ بھیجتا ہے تم پر حفاظت کے فرشتے۔ تو فرشتے تین قسم کے ہیں۔ ایک گروہ وہ فرشتے ہیں جس کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جس کا ذکر سورہ انفطار میں ہے، اذا السماء انفطرت میں، یعلمون ما تفعلون۔ دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین انسان کے ساتھ، اور وہ ان کے تمام چیزیں لکھتے ہیں، نیکی بھی لکھتے ہیں، برائی بھی لکھتے ہیں۔ دائیں طرف نیکی لکھنے والا فرشتہ، بائیں طرف گناہ لکھنے والا فرشتہ۔ وہ جتنی بھی چیزیں کرتا ہے انسان تو وہ لکھتا ہے۔ اللہ کا تو علم محیط ہے اور قدرت تامہ بھی ہے، اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ فرشتے انسان کی تمام چیزیں لکھ کر کل قیامت کے دن یہ انکار نہیں کر سکیں گے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ تو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون یہ فرشتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم کے فرشتے وہ حفاظت والے فرشتے ہیں۔ وہ حفاظت والے فرشتے، اس کی تعداد تو حدیث میں نہیں آئی، لیکن مفسرین نے اس کی تعداد 60 بتلائی ہے۔ 60 فرشتے ہر انسان کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے، اور جب اللہ چاہتا ہے تو اس کو واپس بلا لیتے ہیں۔ جیسے انسان کے ساتھ گارڈ ہوتا ہے تو وہ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ تو فرشتے ایک دن کے فرشتے، ایک رات کے فرشتے، ایک صبح کے وقت میں جاتے ہیں فجر میں، اور ایک عصر میں۔ اس لیے حدیث شریف میں فجر اور عصر کے نماز کا خصوصی ذکر ہے
یہ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کرتے ہیں، اور ایک وہ فرشتے ہیں جو پورے ہفتے کے اعمال لکھتے ہیں اور جمعرات کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ایک وہ فرشتے ہیں جو پورے سالانہ ہر انسان کی رپورٹ پیش کرتے ہیں شب برات وغیرہ میں. سمجھے کہ نہیں؟ تو روزانہ کی بھی رپورٹ ہے، ہفتے کی بھی رپورٹ ہے، اور سالانہ رپورٹ بھی ہے. یہ کون پیش کرتے ہیں؟ فرشتے جو ہر انسان کے ساتھ مقرر ہیں. ان کے ہر نیکی، اچائی، برائی سب چیزیں لکھتے ہیں، اور بڑے بڑے رجسٹر ان کے پاس ہے، اس کو بڑھتے رہتے ہیں. پھر قیامت کے دن سب کے سامنے کریں گے تو اس وقت کوئی بھی اپنے عمل سے انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ نیکی نہیں کی ہے یا میں نے یہ برائی نہیں کی. تو یہ دوسری قسم کے فرشتے ہیں، حفظہ، حفاظت والے فرشتے. اور تیسری قسم کے فرشتے وہ موت والے فرشتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح قبض کرنے کے لیے مقرر فرمائے ہیں. اب اس آیت کے اندر توفتہ رسولنا، ہمارے فرشتے اس کو موت دیتے ہیں، تو یہاں جمع ہے. اور سورہ سجدے کے اندر ایک کا ذکر ہے، اسرائیل علیہ السلام اس کا نام ہے. تو دونوں آیت میں تطبیق کیا ہے؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتے تو زیادہ ہے، اصل روح قبض کرتے اسرائیل علیہ السلام، اور اس کے ساتھ معاونین ہے، فرشتوں کی جماعت. اور بعض مفسرین فرماتے کہ نہیں، ہر جگہ اسرائیل علیہ السلام نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے فرشتے بھی ایک جماعت ہے، مقرر ہے روح قبض کرنے کے لیے. بارکیف یہ دو اقوال ہے. بعض مفسرین فرماتے ایک ہے، جیسے قرآن کی آیت میں آتے سورہ سجدہ میں، یہ وہ ہے نا سورہ سجدہ، ایک الف لام میم سجدہ ہے اور ایک یہ سجدہ ہے، اس میں ایک فرشتے کا ذکر ہے، حتی یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت، موت کا فرشتہ. اور یہاں ہے توفتہ رسولنا، ان کو موت دیتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے، مراد فرشتے ہیں. تو دو آیات ہیں، ایک میں ذکر ایک کا ہے، ایک میں ذکر جماعت کا ہے. تو اس لیے حضرات مفسرین کے بھی دو قول ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام ہی روح قبض کرتے، باقی فرشتے اس کے ساتھ جماعت ہے ان کے تعاون کے لیے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، پوری جماعت مقرر ہے اور وہ سارے روح قبض کرتے ہیں. تو یہ تین قسم کے فرشتے ہیں. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ ذرہ بھر بھی کمی نہیں کرتے. تو یہ تین فرشتے ہیں، ایک ملک الموت اور اس کے کمانڈنگ میں دوسرے فرشتے، ایک حفاظت کے فرشتے اور ایک کرامن کاتبین. ثم ردوا الی اللہ، پھر اس کو لوٹاتے اللہ کی طرف. مولاہم الحق، جو اس کا سچا آقا ہے. الا سنو، لہ الحکم، اسی اللہ ہی کا حکم چلے گا. وہی اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی کارساز ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے. تو حکم بھی اسی کا چلے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ جلدی حساب لینے والا ہے. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، مَن يُنَجِّيكُمْ، کون ہے جو تمہیں بچاتا ہے، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے کون تمہیں بچاتا ہے. تدعونہ،
جس کو تم پکارتے ہو تضرعاً عاجزی کے ساتھ، وخفیۃً اور آہستہ آہستہ، لئن انجانا اگر ہمیں نجات دی من ہذہ اس سے، لنکونن من الشاکرین تو البتہ ضرور بے ضرور ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے۔ قل من ینجیکم، جب تم سمندر اور دریائی سفر کرتے ہو، اچانک بارش آ جاتی ہے، بادل آ جاتے گھٹاٹوپ، ہوائیں چلتی ہے تیز، اس وقت تم کس کو پکارتے ہو؟ ایک اللہ۔ قدیم مشرکین کا یہی طریقہ رہا ہے، لیکن آج کل کے جدید یہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، یہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، کوئی نبیوں کو بلاتے ہیں، کوئی ولیوں کو بلاتے ہیں، کوئی جی بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو بلاتے ہیں، کوئی سیون شریف والے کو بلاتے ہیں، کوئی سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اتنے بڑے ولی اور بزرگ گزرے ہیں، ان بزرگوں کی توحید کے بارے میں کتابیں اور شرک کے رد میں کتابیں ہیں، ان کا عقیدہ خالص، اور اس زمانے کے شرک کرنے والے وہ جب بھی کسی مصیبت میں پھنستے اسی کو بلاتے ہیں، انہی کے نام کے نذرانے دیتے ہیں۔ نذر و نیاز عبادت ہے، ایک اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نذر و نیاز کرنا شرک ہے۔ لیکن اس وقت کے ان مشرکین قدیم سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں، وہ تو مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے تھے کہ اب اس مشکل سے بچانے والا کون ہے؟ محمد عربی کا رب ہے۔ لیکن اس وقت والے ان سے دو ہاتھ آگے ہیں، شرک کرنے میں، بدعات میں، رسومات میں، خرافات میں، سمجھے کہ نہیں؟ تو وہ ان بزرگوں کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، خشکی میں بھی اور باہر سمندر میں بھی، تو اس سے بچانے والا کون؟ اللہ۔ تم کس کو پکارتے ہو؟ اللہ کو۔ تدعونہ، تم ان کو پکارتے ہو تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر، وخفیہ اور آہستہ، کیونکہ آہستہ دعا کرنا افضل ہے۔ جہرن بھی جائز ہے لیکن سرن افضل ہے، اور قرآن پاک کے مختلف آیات میں اللہ نے مختلف نبیوں کا ذکر فرما کر اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو پکارا آہستہ آواز کے ساتھ، تو اللہ پاک تو ہر جگہ سے سنتا ہے، جانتا ہے، سب کچھ ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جیسے ذکر جہری ہے، بعض حضرات منع کرتے ہیں، بعض حضرات اجازت دیتے ہیں، ذکر خفی ہے وہ بھی بعض حضرات کرتے ہیں، مختلف عاملوں کے مختلف طریقے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو ایسے دعا میں بھی بعض جہرن کرتے ہیں، بعض سرن کرتے ہیں، لیکن سرن افضل ہے وہ مقابلے جہرن کے۔ دعا کوئی منع نہیں ہے، ادعونی استجب لکم، 24 گھنٹے دعا کا ذکر ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے پوچھے میرے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کے دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے، اللہ فرماتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو بعض لوگ دعا کے منکر ہے، بعض جہر کے منکر ہے، بعض خفا کے منکر ہے، یہ چیزیں جائز ہیں۔ افضل غیر افضل کا مسئلہ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ کہ خفیہ افضل ہے۔ تو تم لوگ اللہ کو پکارتے ہو عاجزی کے ساتھ اور خفیہ، آہستہ، چپکے چپکے، یہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ اللہ کو آہستہ پکارنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور گڑ گڑا کر،
اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا کر، اور ویسے بھی دعا کے بہت آداب ہے، باوضو ہو، قبلہ رخ ہو، ویسے بھی سب سے اعلیٰ اور افضل مجلس میرے نبی نے فرمایا وہ ہے جو قبلہ رخ ہو، اور پھر سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہو، اس کے بعد پیغمبر پر درود شریف ہو، اس کے بعد اپنے مسائل ہو یا کسی اور کے مسائل ہو، اللہ کے سامنے ذکر کر کے پھر دعا کو ختم کرے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آداب ہے گل گلانا اور آہستہ آہستہ اللہ سے مانگنا. لئن انجانا من هذه، اگر اس مصیبت سے، اس تکلیف سے، ایک تکلیف ہے، جتنی تکلیف ہے سب مراد. ایک دفعہ ایک ہوا تیز چل رہی تھی تو ایک آدمی نے اس کو برا بھلا کہا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اس کو برا بھلا مت کہو. ہاں ایک واقعہ یہ بھی ذہن میں آ گیا. ایک بار نبی علیہ السلام ایک انصاری صحابی کے پاس گئے تھے، اس کو موت کا وقت تھا، نزع کی حالت تھی، اسرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن ہے، مسلمان ہے، اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کیجیے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام فرشتہ نے کہا انا رفیق کل مؤمن، میں تمام ایمان والوں کا دوست ہوں، یار ہوں، میں کسی ایمان والے کے ساتھ سختی نہیں کرتا. روح قبض کرتا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق، اور اوپر اللہ کے حکم کے مطابق علیین میں یا سجین میں لے جاتا ہوں، پھر اللہ جہاں چاہے. جیسے مختلف روایت ہے. تفسیر عزیزی میں علامہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایمان والوں کے روح کہاں، اس کا مستقر کہاں ہے. تو ایک روایت ذکر کی ہے اعلیٰ علیین میں، ایک روایت ذکر کی ہے آسمان دنیا میں، پہلا آسمان، اور ایک روایت ذکر کی ہے چاہے زمزم کا جو کنواں ہے وہاں پر. اور کافروں کا سجین ہے، ساتوں زمین کے نیچے، کیونکہ جہنم نیچے ہے اور جنت اوپر ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے نرمی کا حکم دیا کہ مومن ہے، انصاری صحابی ہے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. فرمایا میں تمام ایمان والوں کا دوست ہوں، انا رفیق کل مؤمن. ٹھیک ہے نہیں؟ کس نے کہا؟ اسرائیل علیہ السلام. پھر جس کی روح قبض کر لیتے ہیں تو چلے جاتے ہیں، اور کہتے کہتے چلے جاتے ہیں. ذہن میں آتا ہے کہ بھائی دیکھو تم لوگ اس کے پیچھے رو دو نہیں، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں صبر کرو تو اللہ جنت دے گا، بدلہ دے گا. اور اگر تم رو گے، دو گے اور یہ جاہلیت کے الفاظ کہو گے تو اللہ ناراض ہوگا، اللہ ان کو پھر عذاب دے گا، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں؟ تو ہمیں حکم ہے کہ نزع کی حالت ہو، موت کے قریب ہو تو اس کے سامنے لقینوا موتاکم، لا الہ الا اللہ بھی ہے، اور سورہ یاسین پڑھنے کا حکم ہے. سورہ یاسین پڑھنی شروع کرو. ٹھیک ہے نہیں؟ تو فرمایا لنکونن من الشاکرین، اگر ہمیں نجات دی ان مصیبت سے تو ہم ضرور بھی ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ ان تمام کا جواب، ان تمام سوالوں کا جواب، سمجھے کہ نہیں؟ قل اللہ ینجیکم منہا، اللہ نجات دیتا ہے تم کو اس سے، ومن کل کرب، اور ہر ایک مصیبت سے. تمام مصیبتوں سے نجات دینے والا کون؟ اللہ ہی. سمجھے کہ نہیں؟ کوئی اور نہیں. ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ شرک کرتے ہو. وہ نجات دیتا ہے، پھر تم جب آ جاتے ہو تو پھر اس کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہو. قل هو القادر سے انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کریں گے.